بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کے لیے جو موضوع میں نے چنا ہے اس کا عنوان ہے گانوں کی دھن اور طرز پر نعت خوانی۔ یہ موضوع میں نے اس لیے چنا ہے کہ چند دن پہلے سیرت رسول کے ایک پروگرام میں ایک نعت خوان نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گانے کی دھن پر پڑھی۔ پروگرام کے بعد ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نعت خوان نے جب نعت پڑھنی شروع کی تو میری توجہ نعت رسول مقبول کی طرف نہیں بلکہ اس گانے کی طرف مبذول ہو گئی جو میں نے کافی سال پہلے سن رکھا تھا۔ میں کافی دیر اس گانے کے الفاظ یاد اور تلاش کرتا رہا کہ وہ کون سا گانا اور اس کے کیا الفاظ تھے۔ بالآخر میرے دماغ کا کمپیوٹر اس گانے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ 60 کی دہائی کا گانا تھا۔ مجھے پورا گیت، فلم اور اس کی پوری سٹوری میرے دل و دماغ میں گھومنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرز پر پڑھی جانے والی نعتیں توجہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بلکہ گانوں، اداکاروں اور فلموں کی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگے ان حضرات کو چاہیے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو گانوں کی طرز پر نہ پڑھیں۔ گانوں کی طرز پر پڑھی جانے والی نعتیں بولی بسری فلمیں اور گیت یاد دلاتی ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں کرتی۔ ایسی نعتیں سنتے وقت لگتا ہے کہ ہم وہ گانا بغیر میوزک کے مسجد یا سیرت کے پروگرام یا میلاد کے پروگرام میں سن رہے ہیں۔ یہ بات کسی ایک نعت خواں کے ساتھ مخصوص نہیں، بے شمار نعت خواں حضرات گیتوں پر بنائی گئی دھنوں پر نعتیں پڑھتے۔ ان صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے۔ گانوں کی طرز پر نعت کو پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کئی بڑے علماء نے اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسی طرز پر نعت پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس سے اس چیز کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ یہ اس بات کو نوٹ کیا گیا ہے کہ نعت خواں حضرات وہ گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھتے ہیں، اور واقعی جب وہ کسی گانے کی طرز پر نعت پڑھتے ہیں تو انسان کا ذہن اور دل و دماغ اس گانے کی طرف مبذول ہو جاتا ہے۔ اس گانے کی طرف اس کو توجہ ہو جاتی ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے یہ کون سا گانا تھا، کس فلم کا گانا تھا۔ یار ظاہر بات ہے، گانے جب لوگ سنتے ہیں تو وہ صرف خود نہیں سنتے، وہ دوسروں کو بھی سناتے ہیں۔ اونچی اونچی آواز میں گانے لگا دیتے ہیں، اگر کوئی نہ سننا چاہے تب بھی اس کے کانوں میں گانوں کی آواز پڑ جاتی، تو وہ ان کے دل و دماغ میں وہ گانے گھومتے رہتے ہیں۔ یا کئی حضرات خود جا کر فلم بھی دیکھتے ہیں اور گانے بھی سنتے ہیں، تو جب آ کر وہ مسجد میں آ کر نعت سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ کون سا گانا ہے، اچھا یہ فلاں فلم کا گانا ہے، اس کی طرز پر وہ نعت پڑھتے ہیں۔ تو وہ جو نعت ہوتی ہے
وہ ان کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نہیں لے جاتی، ان کے ساتھ محبت اور عشق نہیں پیدا کرتی، بلکہ وہ نعت جو گانوں اور کی طرز پر اور دھن پر بنائی جاتی ہے، وہ ان کو فلموں کی طرف لے جاتی ہے، سینماؤں کی طرف لے جاتی ہے، اداکاروں کی طرف لے جاتی ہے کہ اس فلم کے اندر کون کون سی اداکارہ تھی، کون کون سے اداکار تھے، کس نے اس کی دھن بنائی تھی، کس نے اس کی طرز بنائی تھی، موسیقار کون تھا، ہاں جی، ہدایت کار کون تھا، اس طرف ان کو توجہ دلاتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی نوٹ کی گئی ہے، پاکستان کے کئی علماء نے اس بات کا نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ کوئی آدمی نعت جو ہے اس کو گانے کی دھن پر اور طرز پر نہیں پڑے گا، لیکن ابھی تک ان کا جہاں تک بس چلتا تھا انہوں نے اس بات کو روکا ہے، لیکن کئی اس کے علاوہ بے شمار مساجد ہیں، بے شمار مدارس ہیں، وہاں محفل حمد و نعت ہوتی ہے، تو یہ نعت خواں حضرات وہاں جاتے ہیں اور گانے کی طرز پر جو ہے وہ نعتیں پڑھتے ہیں۔ تو میری ان سے دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ اس بات سے اجتناب کریں، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی خدمت میں نہ لے کر جائے، وہ نہیں لے کر جاتی، وہ گانوں کے اور فلموں کی طرف لے جاتی، تو اس سے یہ بے ادبی بھی ہوتی ہے، توہین بھی ہوتی ہے، تو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور یہ جو اپیل ہے یہ درد مندانہ ہے، خیر خواہانہ ہے، یہ تنقید نہیں ہے، تو اس کو مثبت انداز میں لے کر اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور نعت کو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت کی طرز پر ہی پڑھنا چاہیے، گانوں کی طرز پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اس بات کو آگے بھی شیئر کریں، اور جو حضرات اور جو نعت خواں حضرات گانوں کی طرز پر پڑھ رہے ہیں ان تک بھی پہنچے، تاکہ وہ بھی جو لوگوں کے خیالات ہیں ان تک بھی پہنچے، اور وہ اپنے اس جو طرز ہے، جو اپنے رویہ ہے اس سے وہ اجتناب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔